نور کی کہانی میری زبانی۔ نورپور ایک سکون سا گاؤں تھا، لیکن اس کے بیچوں بیچ ایک سنسان اور ویران محل تھا جس کا نام سنتے ہی لوگوں کی آواز کانپنے لگتی تھی۔ اسے کالا محل کہا جاتا تھا۔ اس محل کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی وہاں گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ کچھ کہتے تھے کہ اندر کوئی سایہ ہے، کچھ کا ماننا تھا کہ وہ محل خود ایک زندہ چیز ہے۔ مگر علی کو ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب بس ڈراؤنی کہانیاں ہیں جو بڑوں نے بچوں کو ڈرانے کے لیے بنا رکھی تھی۔ علی بچپن سے ہی تجسس پسند تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کام کرتا تھا جو دوسروں نے کرنے سے منع کیا، اور کالا محل تو برسوں سے ہی اس کی ضد بن چکا تھا۔ ایک دن شام کے وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ باتوں میں پھر وہی موضوع نکل آیا۔ دوستوں نے مذاق میں کہا دیا، اگر اتنے ہی بہادر ہو تو ایک بار جا کے دیکھ آؤ کہ وہاں ہوتا کیا ہے۔ علی کو یوں ہی تو چاہیے تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے، کل رات جا رہا ہوں، تم سب دیکھنا، کچھ نہیں ہوتا۔ رات آئی، آسمان پر بادل چھا گئے تھے، چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی جو ہڈیوں تک اترتی جا رہی تھی۔ علی نے ایک ٹارچ اور موبائل اٹھایا، چپکے سے گھر سے نکل گیا۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھی، صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے تک پہنچا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے ہلنے لگا۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ اپنے خوف کو دباتا ہوا آگے بڑھا۔ دروازہ آہستہ سے دھکیل کر کھولا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، دیواروں پر مکڑیوں کے جالے تھے اور ہوا میں عجیب سی سناٹ بھرا ہوا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ زمین چرچرا رہی تھی۔ علی نے اپنی ٹارچ چلائی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ پرانی فرنیچر، پھٹے ہوئے پردے اور ایک لمبا سا آئینہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ آئینے کے قریب گیا، اسے لگا ایک آئینے میں اس کی نئی کسی اور کی تصویر ہے۔ وہ شخص بالکل علی جیسا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھی، جیسے اندر کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ اچانک آئینے میں موجود وہ شخص مسکرایا۔ علی نے چونک کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم زمین میں جیسے جم گئے تھے۔ آئینے کا شیشہ ہلنے لگا اور وہ عکس آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگا۔ علی کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھیں، اس کی آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ شخص باہر نکلا اور علی کے بالکل سامنے کھڑے ہو گیا، پھر ایک دم وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ علی کو لگا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ وہ پلٹ کر بھاگنے ہی والا تھا کہ اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی شخص تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں سیدھی علی کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پھر علی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اگلے دن گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ کالا محل کا دروازہ کھلا ہے، مگر اندر جا کر صرف ایک آئینہ نظر آتا ہے جس میں علی کی تصویر قید ہے۔ وہ تصویر کبھی کبھی ہاتھ ہلاتی ہے، جیسے کسی کی مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی اب اس محل کا حصہ بن چکا ہے، اور جو بھی اس آئینے کو غور سے دیکھے گا وہ بھی اندر چلا جائے گا۔ تبھی گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اس محل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، لیکن رات کو اب بھی کبھی کبھی وہاں سے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ کہتے ہیں کچھ دروازے کبھی نہیں کھولنے چاہیے، کیونکہ ہر تجسس فائدہ نہیں دیتا۔ کبھی کبھار وہی تجسس انسان کی آخری غلطی بن جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ضرورت سے زیادہ تجسس یا بے پرواہ بہادری نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ کچھ دروازے بند ہی رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ